بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرباں اور نہایت رحم والا ہے۔ اب باتوں کے انوار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ اب باتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ سچی دوستی کے رنگ بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، زندگی کے دھوپ بھی اڑا نہیں سکتی۔ غلطیاں، بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ لگی جو چوٹ تو خیال آیا، کہاں گئے میرا صدقہ اتارنے والے۔ ہار مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ خود کو خود ہی سنبھال کر چلیں، جگہ جگہ گری ہے لوگوں کی سوچ۔ جب آپ میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے چاٹنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو قرآن پاک کو صرف چومنے سے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ قرآن پاک کا سمجھ کر مطالعہ کیجیے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹی وی پر ایسے ڈرامے چلتے ہیں جن میں ہیرو دکھ میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے، سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ویلن شراب پی رہا ہوتا ہے تو نیچے پٹی چل جاتی ہے کہ شراب اور منشیات کا استعمال ممنوع ہے۔ ایک عورت خامد سے چھپ کر افیئر چلا رہی ہوتی ہے لیکن پٹی نہیں چلتی تو دھوکہ دینا گناہ ہے۔ ایک مرد دوسری کی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے، پٹی نہیں چلتی کہ اجنبی عورت سے قلبت و تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ کردار جھوٹ بولتے ہیں، پٹی نہیں چلتی کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ شادی میں مرد اور عورتیں رفت و سرور میں مگن ہوتے ہیں لیکن پٹی خاموش رہتی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کو صرف سگریٹ اور شراب نوشی سے خطرہ ہے؟ باقی سب کچھ جائز ہے۔ ہم سچ اور حقیقت تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ مہمان پر 4 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ نمبر 3، جو کچھ پیش کیا جائے اس کا راضی رہے۔ نمبر 4، جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ بازاری، بد کردار، بد چلن، سویسیں اور بے دینی عورتیں اس وقت تک اپنی وفاداری کا ڈھونگ رچاتی ہیں جب تک مرد کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ ان چیزوں کو کبھی زہر مت کرو۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ نمبر 2، اپنے دل کے بھید۔ نمبر 3، امانت کی بات۔ نمبر 4، اپنی پوری طاقت۔ نمبر 6، میاں بیوی کا راز۔ نمبر 7، زیادہ ضرورت۔ نمبر 8، اپنے دوست کے راز۔ نمبر 9، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ کسی کے اندر رہنے کی خواہش میں ہم اپنے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ خراب۔ کسی
ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے صاحب، قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو خاموش رہیں، ایک خوبصورت رشتے میں جڑ رہے ہیں تو خاموش رہیں، نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں، نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو خاموش رہیں، نیا گھر خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ ہمارے خوابوں کے سچ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے اپنا منہ پہ ہی کھولتے ہیں۔ جب تم اپنے بھائی میں 3 خصلتیں دیکھے تو اسے امید رکھ۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: حیا، امانت، سچائی۔ اور جب تم ان 3 چیزوں کو نہ دیکھے تو اس سے امید نہ رکھ۔ خود کو دنیا کی نظر سے بھی دیکھو۔ ایک دولتمند ٹھیکیدار ایک اداکار پر فریفتہ ہو گیا۔ ملاقات شروع ہوئی، بات یہاں تک بڑھی کہ وہ اداکار سے شادی کا خواہشمند ہو گیا۔ یک اسے خیال آیا کہ شادی سے پہلے اداکارہ کے کردار، چال چلن کے بارے میں اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے۔ کیونکہ وہ کسی بدچلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اسی نے ایک خاموش کمپنی کی خدمات حاصل کر لی۔ کچھ دنوں بعد جاسوس کمپنی نے اداکارہ کے بارے میں رپورٹ بھیجی۔ رپورٹ کچھ یوں تھی: اداکارہ کا چال چلن، کردار سب ٹھیک ہے، کبھی اس کا کسی کے ساتھ اسکینڈل نہیں آیا تھا، اس سے پہلے گھر اور کام کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی گئی تھی۔ البتہ آج کل ایک انتہائی بدنام اور بد کردار دولتمند ٹھیکیدار کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کے اندر رہنے کی خواہش میں ہم اپنے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ بیٹے قسمت سے ہوتے ہیں اور بیٹیاں خوش قسمتی سے۔ اے کل کائنات کے مالک، اس دعا کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی عطا فرما۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔